السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ جے این کے میں آپ کا خیر مقدم، خوش آمدید، ڈھیر ساری دعائیں. اور آج تو یوں لگ رہا ہے کہ ہر پھول جو ہے جو کھلا ہوا ہے، جو باہر کے موسم کا اعلان کر رہا ہے، وہ آسمان کی جانب پتیوں برا وہ خوبصورت سا ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا ہے ہر ایک کے لیے کہ ہر ایک کی زندگی میں بہار آئے. تو گلن پٹھے چھُ ووٚنمُت ایک خوبصورت اندازس مز ایک شاعرن، گل ژٕ چھُکھ سرتاز گل صحرائے گل گلنار گل. گل ژٕ چھُکھ سرتاز گل صحرائے گل گلنار گل، مۄخصہٕ گل رخسار گل لوہِت تہٕ مُشکِن دار گل. یام گل چشمن کران تُل تراو ہر سُہ گل پھلان، جام گل پیمانہٕ گل میخانہٕ گل میخار گل. گل ہراں چانین کتھن برسی نہٕ گل بردوش گل، ہیوٚچھ گلو ژے نِش رٹُن رنگ تی کراں اقرار گل. گل پھلن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ زندگی منٛز، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ زندگی منٛز یِہنٛد بہار. یہی دعا لے کر ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر، بنے رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ جے این کے میں ہوں آج آپ کا میزبان زاہد، اور میرے ساتھ ہیں وحید الحادیہ. سیاہ کرتوت ہیتھ ساری چھ ربا، سیاہ کرتوت ہیتھ ساری چھ ربا، جہالت اس گمز تاری چھ ربا. ومیدہ اک مگر ہیتھ یا دلس منز، مگان دہرات چھ یری چھ ربا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے مجھ تہد استقبال. ناظرین ومید چھ کران کہ پٹھ تھی پرٛٮ۪تھ دۄہ صبح کی 1 گھنٹہ سۭتۍ گزاران چھ، آز تہ روٗزِو تُہۍ برابر اسہِ سۭتۍ بٔنِتھ تہٕ اسہِ تہِ چھُ تُہنٛدِ باپتھ انٹرٹینمنٹ تہٕ انفارمیشنُک پوٗرٕ پیکیج آسان تھوٚمُت پننِس پروگرامس منٛز. ناظرین ہر صبح چھِ أسۍ شروعات کُنہِ نتہٕ کُنہِ رٕژ کتھِ سۭتۍ کران، یِتھ پٲٹھۍ زاہد صٲبن تہِ ووٚن کہ بہارُک موسم چھُ آمُت، اللہ تعالیٰ ہس منٛگو یہِ کہ اسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ زندگی منٛز تہِ یِن رُت بہار. ناظرین رٕژ کتھ چھِ یہِ کہ دپان ہر کُنہِ زندگی ہٕنٛدِس ہر کُنہِ مٲدانس منٛز تہِ ہار جیٖت آسان، مگر اخلاق ییٚمِس بہتر آسان سُہ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ ہاران، تہٕ ییٚمِس منٛز تکبُر آسہِ سُہ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ زینان. ییٚمِس انسانس منٛز بہتر اخلاق چھِ آسان تٔمِس چھُ وۄپر تہِ پنٕنۍ بنان، دشمن تہِ دوست بنان، تہٕ ییٚمِس منٛز تکبُر چھُ آسان تٔمِس چھِ پنٕنۍ تہِ دوٗران. جی زاہد صٲب بالکل صحیح ہے. اور کردار ایک اہم چیز ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ بنا خوشبو کے اگر کوئی پھول ہوگا تو اس پھول کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ تاتھ چھ ونان نہیں ہے یہ گو تیل کاغذی پوش یا چھن خوشبو. اسی طرح اگر کسی شخص میں کردار نہ ہو یا اس نے اپنا کردار سازی پہ توجہ مرکوز نہ کی ہو، تیل چھ باسان کہ یہ بے رنگ پوش، بے خوشبو رستوی پوش. ویسے تہ اخ کتھ یہ اہم کہ انسانس زندگی مز، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس زندگی مز کینٛہہ نہ کینٛہہ کرن سے دنیا مز آمت. یہ زندگی صرف چند لمحے گزارنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے جنم لیا، کچھ لمحے گزارے، اپنے مقرر مدت تک رہے اور بنا کچھ کیے، بنا کچھ خاص کام کیے، بنا کچھ کن کی چیز سرنے بغیر ہی درآو یم دنیا مز. تیل عام کتھا. بہت سارے لوگ تو بنا پیدل چلتے چلتے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں نا زاہد صاحب کہ برج تو دیوار ایک ہی مٹیریل سے بنا، مگر برج جوڑنے کا کام کرتا ہے اور دیوار جو ہے وہ بیچ میں سیر سیر بناون، دیوار سہ سیر بناون کدلس تہ. بہرحال بہتر گیا دیوار خود کدلی بنن، آخر کسی تعلقات رتی تھاون. موسم کے حوالے کرو کات کہ کہتے ہیں کہ آج 22 ڈگری کے آس پاس ٹیمپریچر رہے گا، لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دھوپ، موسم کی پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ شاید آج دن میں کہیں کبھی آپ کو بوندا باندی بھی محسوس ہوگی اور بوندا باندی کا نظارہ بھی ہم کر سکیں گے. بہرحال موسم کے اپنے الگ رنگ ہیں، اور ہمارے پاس آج نشا خوبصورت رنگ سہ گو کوشر بوتک رنگ. پوش ٹورین ون دِوان کانٛہہ خواب وٕچھمُت آسہِ ہن، بولوُن بُلبُل گوٚمُت وہی بےتاب وٕچھمُت آسہِ ہن. لولہٕ کِس سازس وزان کم نغمہٕ کۭتیاہ داستان، کِتھ کٔنٮ۪ن تارن لگان مِزراب وٕچھمُت آسہِ ہن. ؤلِو تارن دی مِزراب اکھ سۄ آواز یس آواز اسہِ سۭتۍ چھنہٕ آز مگر یس ہمیشہ امر روزِ. وجے ملا کی آواز میں یہ خوبصورت کٲشُر بات. میں معشوق ہاگنا پام بمند ہز جالتی میں معشوق ہاگنا پام بمند ہز جالتی میں یونم دینو ایمان بمند جالتی.
اگر تِتھ پیٚیَو یار بنیم نارس میں گلزار اگر تِتھ پیٚیَو یار بنیم نارس میں گلزار رٹس نکھ یِتھ گۄدامان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے رٹس نکھ یِتھ گۄدامان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے میون دیٖنو ایٖمان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے سُہ گوٚمُت دردگامن مےٚ تھونم جایہِ پامن سُہ گوٚمُت دردگامن مےٚ تھونم جایہِ پامن بہٕ کٔرنس مس پریشان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے بہٕ کٔرنس مس پریشان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے مےٚ نیوٗنم دیٖنو ایٖمان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے تٔمِس چھُم بانڈٮ۪کس تاج کران دۄن عالمن راج تٔمِس چھُ بانڈٮ۪کس تاج کران دۄن عالمن راج مےٚ تُہنٛزِ رشکہٕ گوٚو بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے مےٚ تُہنٛزِ رشکہٕ گوٚو فان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے مےٚ ماشوق ہاوِ ناپان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے مےٚ نیوٗنم دیٖنو ایٖمان بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے بہٕ ونٛدٕ حظ جالتیے گلستانوں میں سمٹ آئی ہے ساری کائنات ذرے ذرے میں نمایاں ہے علامات حیات وہ جو جن کی دید سے ذوق تماشا مست ہے روح کو آسودگی ہے چشم بینا مست ہے. یہ تو ہو گئی باہر کی باتیں، یہ ہو گئی ان نظاروں کی باتیں جن سے آنکھوں کو سرور ملتا ہے. لیکن ساروی کھوت بوڑ سرور سکون چھ ملان تیل انسانس یم سات زن کھانا اولاد کھانا گل سانہ پوش واری ہند کھانا گل کچھ تک وت پہ پکان یہ زن باسان کہ آگے اس کا بہت ہی برائٹ فیوچر ہے. اور اگر جنون حوصلہ اور لگن ہو تو یقیناً اس کے انسپائریشن سے دوسرے جو نوجوان ہوتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اسی گل چاز ایسے
جواد فیاض جو MS کر رہے ہیں USA کیلیفورنیا میں, اور ماشاءاللہ بہت اچھے ریسرچ پیپر بھی انہوں نے لکھے ہیں, اور بہت اچھی باتیں تو ہوں گی ہی ہوں گی, کیونکہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کے پاس یقیناً بہت سارے ایسے تجربے ہوں گے جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ویلکم جواد فیاض. السلام علیکم, آپ کا بہت بہت ویلکم ہے گڈ مارننگ JNK میں. کب آئے ہیں آپ کیلیفورنیا سے؟ ابھی چھٹی پہ؟ بالکل جی, چھٹی پہ آئے ہیں. پہلے پہ تو میں آپ لوگوں کا دھنیہ واد شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پہ انوائٹ کیا ہے. موسٹ ویلکم. میرا بہت انوبھو جو میرا ہوا ہے آج کل اتنے سارے سالوں میں باہر رہتے ہوئے, جی میں وہ اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. Sure. تو اسی سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آج میرے ذریعے اگر میرے کشمیری بھائی بہن کچھ سیکھے, چھوٹی سی بات بھی سیکھ لے. جیسے آپ نے کہا کہ لگن, ایک لگن اگر انسان کی دل میں ہو, ایک جذبہ ہو کچھ کرنے کا, جو آپ سٹارٹنگ میں بول رہے تھے, شروعات میں بول رہے تھے کہ ایک انسان میں ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کچھ خاص کام کرنے آیا ہے. جی. ایک آدمی چلتا رہے گا تو زندگی بھر چلتا ہی رہے گا. تو اس موٹیو کے ساتھ میں اس پروگرام پہ آج آیا ہوں کہ میں کچھ نہیں. اب آئے کب ہیں کیلیفورنیا؟ چھٹی پہ ابھی؟ بالکل چھٹی پہ ہیں. میں 5 دن ہو گیا آئے ہوئے. تو ہمارے وہاں کوارٹر سسٹم ہوتا ہے, جیسے انڈیا میں سیمسٹر سسٹم میں انجینئرنگ چلتی ہے, ایک سال میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں. کیلیفورنیا میں, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوارٹر سسٹم ہوتے ہیں, تو 4 مہینے کا ایک کوارٹر ہوتا ہے. تو میرے 2 کوارٹرز وہاں ختم ہو چکے ہیں. تو ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں. اچھا, کہاں سے ہیں آپ جی؟ میں لال بازار مول اسٹاپ پہ رہنے والا ہوں. میری اسکولنگ نرسری اسکول سے ہی, میں نرسری کلاس سے ہی میں برن ہال اسکول سے پڑھا ہوں 12ویں جماعت تک. اس کے بعد میں بنگلور چلا گیا, RV کالج آف انجینئرنگ سے میری BTech BE جسے ہم بولتے ہیں سول انجینئرنگ میں کی میں نے. اس کے بعد بس لاسٹ ایئر میرا گریجویشن ہوا, میں گریجویٹ ہوا ود مائی ڈگری. اور اس کے بعد میں اب نہیں, انجینئرنگ کا دھیرے دھیرے آ گیا. میرا ایکچولی سب سے پہلا جو ہم سب کا انوبھو ہوا ود 2005-2006 میں جو وہ ارتھ کوئک ہوا, بھوکمپ ہوا, اس کی وجہ سے کتنا لاکھوں کا نقصان ہوا اور کتنے لوگ یہ ہوئے. اس ٹائم سے تھوڑا میرا انکلینیشن ہو گیا اس کی طرف کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور کیونکہ میرے فادر صاحب, میرے والد صاحب سول انجینئر تھے, تو میں ان کے ساتھ کافی جایا کرتا تھا ان کی سائٹ پہ. تو مجھے 12th تک تو پتا تھی بس یہی ایک انجینئرنگ ہوتی ہے, انجینئرنگ کا مطلب ہوتا ہے سول انجینئرنگ. تو اتنا کچھ آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ہمارا فیلڈ باقی بھی ہے. تو بس 2 تھے, میرے ماموں الیکٹریکل انجینئر تھے, میرے پاپا سول انجینئر تھے. بس مجھے یہ 2 فیلڈ پتا تھی کہ انجینئرنگ مطلب یا الیکٹریکل یا سول. لیکن اب وہ ارتھ کوئک کی وجہ سے تھوڑا میرا انکلینیشن اس کی طرف ہو گیا کہ میں یہ کروں. لیکن ساتھ بائی سائڈ ایک بچپنا ہوتا ہے, ایک جنون ہوتا ہے. میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, تو وہ ایک جنون تھا. میرے پاپا رانجی ٹرافی کھیل چکے ہیں, تو ان کو بچپن سے میں آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بیٹسمین تھے, تو میں بالر بن گیا اسی کے چکر میں. اور میں 9th کلاس میں نیشنل کھیلنے گیا. پھر وہ تھوڑا سا ہو گیا کہ میں کرکٹ میں کچھ کروں. لیکن پھر جیسے آپ جانتے ہیں یہاں پہ اتنا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کرکٹ میں یا کسی فیلڈ میں ویسے جائیں. تو دھیرے دھیرے پھر میرا انکلینیشن واپس ہو گیا کہ ہاں یہ سب چلتا رہ سکتا ہے, لیکن ایک ٹیکنیکل نیشنل کھیلا ہے. کیلیفورنیا جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے؟ یہ ایک انڈیا میں ایک ریسرچ کا, اگر آپ انڈیا کی بات کریں, کشمیر کی بات کریں, ریسرچ کا اتنا میننگ نہیں رہا ہے. مطلب ہم جو بھی یہاں کرتے ہیں وہ بیسکلی باہر کی ریسرچ سے لیا گیا ہوتا ہے. اتنا ہم اپنے ذریعے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. تھوڑا بہت آئیڈیا ادھر سے لیا, وہاں سے لیا. جو میں نے دیکھا اس 4 سال کی انجینئرنگ میں, وہ سارا باہر سے آیا. اور ارتھ کوئک کے لیے, ارتھ کوئک انجینئرنگ جس میں میرا فیلڈ تھا, جو میں کرنا چاہتا تھا, اس کے لیے کیلیفورنیا ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان دا ہول ورلڈ ہے. تو اس کے لیے میں بہت شاید 2nd ایئر سے ہی میں نے پلان کر لیا تھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں, مجھے اس راہ پہ چلنا ہے. تو یہ ریسرچ کی تھی کہ کہاں مجھے کس یونیورسٹی میں زیادہ بیٹر ملے گا فیلڈ؟ ہاں, وہ ریسرچ کی تھی کہ کس یونیورسٹی میں جا سکتا ہوں, کس یونیورسٹی کا پھر ریسرچ میرے یہاں کام آ سکتا ہے. جیسے لوگ UK جاتے ہیں, نیوزی لینڈ ہے, وہ بھی ارتھ کوئک زونز ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, انڈیا میں جو کوڈز یوز کیے جاتے ہیں, ایک بلڈنگ جب ڈیزائن کی جاتی ہے, ان کو آپ جانتے اگر ہوں گے کہ وہ کوڈ سے, ایک کوڈ کا ریفرنس ہوتا ہے, اس کے ذریعے بلڈنگ ڈیزائن کی جاتی ہے. تو یہاں کے کوڈز جو انڈیا کے کوڈز ہیں وہ زیادہ میچ کرتے ہیں
US سے, یونائٹڈ اسٹیٹ سے. تو اس وجہ سے میرا زیادہ انکلینیشن ہو گیا کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ جاؤں. آسان کہ میں اگر میں واپس آ رہا ہوں, جو میرا پلان ہے کہ میں جو میں سیکھ کے آؤں گا یہاں کام آئے گا. بالکل, بہت اچھی. جواد بینگلور انجینئرنگ کالج میں, تب آپ کا ایک پروجیکٹ تھا جس پہ آپ کو موسٹ انوویشنل پروجیکٹ دیا گیا. جی ہاں. کیا تھا وہ پروجیکٹ؟ وہ پروجیکٹ جی, اگر آپ یہ میں آپ کو پریزنٹ کروں, یہ چھوٹے سے بارز ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی باہر جو اس میں برج بن رہے ہیں, یہ جو اسٹیل کے بارز آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ اسٹیل کے بارز لگے ہوتے ہیں, اسٹیل کے ششتر راڈ, جن کو ششتر راڈ بولتے ہیں. اچھا, یہ ان کا ماڈل ہے. یہ وہی چیز ہے لیکن ویسٹ پلاسٹک سے بنا ہوا ہے. اچھا, اوکے. میرا ایک انکلینیشن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ جیسے آج کل گلوبل وارمنگ جس کو بولتے ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت آئس پگھل رہی ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. یہ اسٹیل جو ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, اس کے پیچھے کتنا ریسورسز یوز ہوتی ہیں, کتنا پیسہ لگتا ہے, اور کتنا وہ انوائرمنٹ کو ہرٹ کرتا ہے. اس کے ذریعے میں چاہتا تھا کہ کچھ اور بھی اس میں یہ لایا جائے جو کہ اس کا ایک آلٹرنیٹیو بنایا جائے. تو اس میں ہم نے 8 سیم میں, میرا 8 سیم جو بینگلور میں ہمارا 8 سیم ہوتا ہے, جو 8واں سیم ہوتا ہے, لاسٹ سیم ہوتا ہے, اس میں ہمیں صرف پروجیکٹ پہ کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ صرف پروجیکٹ کیجئے, کوئی سبجیکٹس نہیں ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو اس ٹائم میں نے یہ, ہم میرے پارٹنر, میرے پروفیسرز, ہم سب نے مل کے یہ آئیڈیا ڈسکور کیا, جس میں میرا زیادہ کنٹریبیوشن رہا, تبھی میرا پہلا نام آیا. تو اس ذریعے میں پھر ہم نے ویسٹ پلاسٹک کو یوٹیلائز کیا, پھر کیسے اس کو کنورٹ کیا اس سب میں, اور پھر ٹیسٹ کیا, بیمز میں ڈالا جو کہ ہم جس سے مکان بنائے جاتے ہیں, کالم میں ڈالے, پھر ان کو ٹیسٹ کیا, اور پتا چلا کہ یہ زیادہ بہتر ریزلٹ دے رہا ہے, زیادہ مضبوط شیشتر کھوت. اوکے. اچھا, یہ جو ارتھکویک آپ کا مطلب سبجیکٹ ہے, اس میں اس کا کیا رول رہے گا؟ اس میں ابھی فی الحال اس کا رول نہیں ہے, لیکن میں ٹرائی کر رہا ہوں. ایک چیز ہے کہ ارتھکویک کے لیے ایک مٹیریل کو ڈکٹائل ہونا چاہیے, جو آپ نہیں سمجھ. ڈکٹائل کا مطلب ہے کہ اگر اسے تھوڑا بینڈ کیا جائے تو وہ بینڈ ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ ٹوٹ جائے گا, اسٹیل بینڈ ہوتا ہے, تو بینڈ کرنے کے لیے اس میں تھوڑا ریسرچ کرنا ہے کہ ایسا کیا مٹیریل ڈالا جائے یہ بھی بینڈ ہو جائے. اچھا, ابھی یہ اس مٹیریل میں بینڈ نہیں ہو سکتا. رائٹ, یو آر رائٹ. تو اس چیز کے لیے میں کیلیفورنیا گیا, وہ بھی میں نے وہاں پرستاو رکھا, ان کے سامنے بولا کہ ایسا میرا پروجیکٹ تھا, ان کو دکھایا, وہ کافی امپریسڈ ہوئے. لیکن اس میں پرابلم آئی فنڈنگ کی, کہ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے, بی ٹیک کے ٹائم میں اپنا ہم پیسہ لگا رہے تھے, لیکن جب ہم یو ایس اے پہنچ جاتے ہیں یہی پروجیکٹ بہت مہنگا ہو جاتا ہے, تو فنڈنگ کا بہت ایشو رہا. تو اس وجہ سے پھر ابھی تھوڑا یہ کام سلو ہو گیا, لیکن میں اس پہ کام کر رہا ہوں, دھیرے دھیرے اس پہ بھی کام کر رہا ہوں, اور دوسرے سائڈ سے جو میرا دوسرا ریسرچ ہے. تو یہ جو ریسرچ پیپرز وغیرہ آپ نے انٹرنیشنل میگزینز میں آپ کے چھپے ہیں, کس اسی ارتھکویک والے معاملے پہ ہیں کہ کوئی اور چیزیں؟ نہیں, ابھی فی الحال میں نے جیسے آپ نے کہا کہ میرے 2 فیلڈ بن گئے تھے, کہ ایک میں گلوبل وارمنگ کے لیے کچھ کروں, دوسرا ارتھکویک کے لیے کچھ کروں. بی ٹیک میں جہاں میں نے کالج جوائن کیا وہ بینگلور میں ہے, ادھر اتنا زیادہ ارتھکویک کے لیے پورے انڈیا میں اتنا زیادہ یہ نہیں ہے, کہ آپ کو پڑھایا نہیں جاتا ہے بیچلر لیول پہ اتنا زیادہ, کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ فیلڈ ہے. اور سچ بولے تو اس پہ بہت کم بکس لکھی گئی ہے, ریسرچ بہت کم ہوا ہے. تو بینگلور میں اتنا زیادہ اس کی طرف نہیں تھا, کہ میرے پاس نالج نہیں تھی کہ میں اس کے خلاف اس کے بارے میں کچھ کر سکوں. تو میرا جو دوسرا انکلینیشن تھا وہ تھا گلوبل وارمنگ کی طرف. تو اس میں ہی میں نے یہ کام کیا, ایک تو اس کا پیپر پبلش ہوا ہے, دوسرا ہم نے کانکریٹ کو بھی ریپلیس کیا, جو ہم کانکریٹ سیمنٹ ویمنٹ ڈالتے ہیں جس سے کہ آپ دیکھتے ہیں پلر سب کچھ بنتے ہیں, اس کو ہم نے ریپلیس کیا ویسٹ پلاسٹک سے, ویسٹ بہت سارے ویسٹ مٹیریل سے. اور بینگلور کی سڑکیں جن کو گڈھے ہوتے ہیں جو, وہاں پہ بہت امپلائی کیا ہم نے, وہاں کے ہائی ویز پہ امپلائی کیا. تو وہاں کی گورنمنٹ تھوڑا سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کو, تو وہ یوز کر رہی ہے اس چیز کو. تو ابھی اس کو لانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا کہ وہاں کی گورنمنٹ. اچھا, جو یونیورسٹی آپ نے جوائن کیا کیلیفورنیا کی, کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا انٹیک کیپیسٹی وغیرہ کچھ اچھا؟ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بولیں یا یو ایس کی کوئی بھی یونیورسٹی بولے, سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک چیز آپ کو ڈسکرائب نہیں کرتی ہے, جو کہ مجھے وہاں سب سے اچھا لگا. جیسے یہاں پہ کل ہی JEE مینس کا ایگزام تھا انڈیا میں, جو کہ ہمارے بچوں نے دیا ہوگا. تو لیکن وہ کیا ہے کہ آپ کے ایک ایگزام کے طور پہ, ایک اسکور کے طور پہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوتا ہے, ایک اسکور کے طور پہ, جو کہ یہ ایک میچ کی طرح ہے. کسی دن آپ کا دن نہیں ہوتا ہے, بالکل, تو اس دن آپ نہیں ہو جاتے ہیں. ہاں, کسی دن آپ کا نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہ کر پائیں, تو اس اسکور کے بیسس پہ یہاں لیا جاتا ہے. لیکن یو ایس میں ایسا نہیں ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا, جیسے میں ماسٹرز کے لیے گیا تو میرے گریجویشن میں کیا GPA رہا ہے, مطلب میری پرسنٹیج کیا رہی ہے, وہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. پھر ان کا 2 ایگزام ہوتے ہیں, GRE
ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एक होता है, और टोफल होता है जो कि इंग्लिश का टेस्ट होता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं वहाँ या नहीं, समझ सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं स्किल किस हद तक इसमें है। बिल्कुल। उस टोफल एग्जाम में आपके 4 सेक्शन होते हैं। रीडिंग होती है कि आप पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करें, फिर लिसनिंग होता है कि आप सुने और इंटरप्रेट करे कि जो वो बोल रहा है आपको समझ आ रहा है या नहीं, फिर राइटिंग होता है, और फिर स्पीकिंग भी होता है जो कि रिकॉर्ड होता है, और यूएस के लोग वो सुनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं वहाँ पे या नहीं। तो वो एक एग्जाम होता है। जीआरई एक एग्जाम होता है। फिर उसके बाद जो मेन बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ की, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाता है। मतलब अगर आप 12th के बाद ही वहाँ पे देखें, एक ग्रेजुएट लेवल में जाने के लिए आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम तो है ही जीआरई और ये, लेकिन वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप अपने बारे में लिखते हैं उसमें कि आप ये इंजीनियरिंग, ये यूनिवर्सिटी, ये जगह क्यों चूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के बच्चों में देखिए 12th तक, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं थी कि इंजीनियरिंग में कुछ और होता भी है। तो अगर आप 12th के बच्चे को ये बोले कि आप अपने बारे में लिखिए, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, तो उस बारे में अगर उसे पूछा जाए तो वो उस बारे में सोचेगा, लिखने से पहले सोचेगा कि मुझे क्या करना है, और वो सोचने से पहले वो उस बारे में रिसर्च करेगा कि ये चीज़ें हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ ये कर सकता हूँ। तो वो अपने एक फील्ड को थोड़ा वाइड करेगा, अपनी एक थिंकिंग को वाइड करेगा कि इस जगह में जा सकता हूँ, जो कि यहाँ पे है हम बोलते हैं डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही सिर्फ है, जबकि मैं एक इंजीनियर हूँ, एक टेक्निकल फील्ड से हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। फील्ड्स बहुत सारे हैं। एक बड़ा अहम सवाल जो मेरे जहन में इब्तिदा से ही आ रहा है, जब से आप आए हैं, जब शो भी शुरू नहीं हुआ था, यहाँ से निकलना और फिर यूएसए की इतनी डेवलप्ड कंट्री में पहुंचना, हम तो तरक्की पजीर हैं, हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो तो काफी डेवलपमेंट हो चुके हैं। वैसे एक विजिटर के और वैसे एक स्टूडेंट के, जब पहली बार आप उस सरजमीन पे उतरे तो क्या आपकी कैफियत थी? जी सच बताए तो बहुत डर लग रहा था। अकेले बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे कजन ब्रदर हैं। लाइटर वेन में ये पूछूंगा, ये तो नहीं था जहन में कि शाहरुख खान के साथ भी यूएसए के एयरपोर्ट पे? बिल्कुल जी। मैं जब आया तो मुझे एक्चुअली मेरी थोड़ी दाढ़ी थी जब मैं यहाँ से जा रहा था, तो पापा बोल रहे थे नहीं अब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा प्रॉब्लम तो वैसे भी हो जाएगी जब शाहरुख खान को उन्होंने नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ेंगे। उसको 10 घंटे बिठाया, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली। हाँ, थोड़ा सा होता है कि मुस्लिम नेम के साथ वो थोड़ा ज्यादा चेकिंग कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अलग लाइन में लेके आपको थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा, और कुछ ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये सब बहरहाल वो हर कंट्री के अपने क्राइटेरियाज होते हैं। आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन मेरे कजन ब्रदर, आपकी कैफियत क्या थी जब आप पहुंचे वहां पे, जब इमिग्रेशन से निकले? हाँ, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि कैसे, जब पहले तो रास्ते देख के ही मैं हैरान था कि इतने खुले रास्ते, इतने साफ सड़कें और सीधे, कोई खड्डा नहीं कुछ। फिर सोच रहा था मैं कि कैसे सरवाइव होगा यहाँ पे, कैसे इतने साल में निकालूंगा, जो मैं सोच के आया था क्या वो होगा मेरे से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी गया, अपने प्रोफेसर से मिला, बहुत अच्छे तरीके से, कोई ये नहीं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ही मैं वहाँ गया तो हम यहाँ पे एक प्रोफेसर को, एक टीचर को कैसे एड्रेस करते हैं, सर बुला के बोलते हैं सर। उन्होंने मुझे उसी पे पहली बार टोका, डोंट कॉल मी सर, डोंट यूज द वर्ड सर, मेरा नाम फरजीन है, आप मुझे इसी नाम से पुकारिए। लेकिन हमारी एक आदत होती है कि हम नहीं बुला पाते, निकल ही जाता है। बहुत बार उन्होंने मुझे टोका है, बहुत बार डांटा भी है इस बात पे कि वो बोलते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है कि आप हमको सर बुला रहे हैं, तो हमको आप अपने नाम से पुकारिए, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके जैसे आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ कर लिया है और आप हमको सर बुलाएंगे। अगर आप ये यहाँ पे करें तो पहला आपका प्रोफेसर ही गुस्सा हो जाएगा कि आपने सर क्यों नहीं, आपने तमीज क्यों नहीं है। जवाद एक और बात, तो पुरोगोडे थे, स्कूलिंग गए तो हुए थे, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद आप प्रेजेंटली कैलिफोर्निया। जी, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, क्या चेंज लगे आपको? एजुकेशन सिस्टम में जी काफ़ी चेंज है, काफ़ी एक वैरायटी है वहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं आपसे जैसे बोल भी रहा था कि वहाँ पे ऐसा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आप कहीं स्टिक नहीं हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे मेरे जो लोकल गार्डियन वहाँ पे हैं, उनकी बेटी ने पहले पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स पढ़ा, आज वो डॉक्टर हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के बाद डॉक्टर बने। तो वो अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हैं, कभी भी आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। ये नहीं है कि आप एक चीज में घुस गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपने खुद से पढ़ाई की, आपको डिग्री नहीं चाहिए, बेसिक बात है, आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, आपको दिखाना है कि आपने खुद से पढ़ाई की है उस बारे में, तो आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं, अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं जब आपकी मर्जी हो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये भी मैं कहूँगा कि उधर पे
میرے خیال سے ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے گھر سے, آپ کے پیرنٹس سے. سب سے پہلا انکلینیشن انہی کا ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس سے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں کے بھی سارے پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو تھوڑے ایک گائیڈنس دے کہ یہ فیلڈ ہے. ایک جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر ایک بچے میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ فیلڈ میں کام کرنا ہے, اور وہ جذبہ اس کے پیرنٹس, اس کے ماں باپ, اس کے والدین. بیاکھ چیز جواد یہاں پہ یہ بالکل آپ اس کی ایک مثال ہے. یہ ہمیشہ صبح تھی وچان ٲسِو صبحن موج تھپ کر بچس یتس گٲڑۍ تٔمِس یِوان سکوٗلٕچ گٲڑۍ تٔمِس بچپن پہ یہ عادت کہ میون بیگ تہِ تُلہِ موجی میں کر تھپ تہِ موجی. لیکن جب اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں ایئرپورٹ پہ آپ کے والدین نے آپ کو بائی بائی کیا اور آپ اکیلے نکل چلے, اس کے بعد چھُنہ ونان کہ پتہٕ چھُ آسان پننسٕے جنونس کٲم ہِنۍ پننہِ لگنس کٲم ہِنۍ. یہ بھول جانا ہے کچھ وقت کے لیے کہ ہمیں لاڑ پیار ابھی نہیں ملنے والا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب 2 سال کا آپ کا کورس ہے MS کا کیلیفورنیا میں, ابھی آپ کس سال میں, دوسرے سال, ابھی دوسرے بس. یعنی آپ ایک میکسیمم جو ٹائم ہے وہ آپ نے گزارا, آپ کو ایک نئی چیز مل چکی ہوگی. گھر اس پہ موج ایسے پہر پہ پہر ونان کیا ہے نا تک پانے کھیون تھی, یا کبھی اتنا زبردست پیپرز کی تیاری کرنی ہے کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں نا کہ چلڈرنز مسٹ بی ٹاٹ واٹ ٹو تھنک, ناٹ sorry how to think, not what to think. Exactly. وہ ایک بات ہے کہ یہاں پہ آپ پیرنٹس ایک بچے کو دکھائیے, آپ کا فرض ہے سب فیلڈ دکھانا. یہ فیلڈ ٹیچرز کا, اسٹوڈنٹ بچے کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ وہ سیکھے, لیکن ٹیچرز کا, اسٹوڈنٹ پیرنٹس کا ایک فرض ہے, والدین کا ایک فرض ہے کہ وہ بچے کو بتائیے آپ یہ سارے فیلڈ ہے, آپ چوز کرو, آپ کی چوائس کیا, آپ کی چوائس کیا. اچھا آپ کے ڈیڈی آپ کو کس فیلڈ میں لے جانا چاہتے تھے کہ آپ کے لیے فیلڈ اوپن رکھے؟ نہیں, بچپن سے پہلے میرا سب کا یہاں پہ ہوتا ہے ڈاکٹری کرنی ہے جی, ڈاکٹر بنیں گے. تو 11th-12th میں میرے سبجیکٹس بھی وہی تھے, میڈیکل اور نان میڈیکل دونوں تھا میرا, بایولوجی بھی تھا ساتھ میں. لیکن حالانکہ میرے مارکس 12th کے مارکس بایولوجی میں سب سے زیادہ تھے, فزکس کیمسٹری میتھ سے زیادہ جانے کے وہاں تھے. لیکن میرا اپنا فیلڈ, مجھے اپنا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, میں میڈیکل میں نہیں سوٹ کر پاؤں گا, میں تھوڑا وہ محنتی ٹائپ کسی کام میں جانا چاہتا ہوں, کسی ایسے کام میں جس میں میرے کو کام کرنے کا موقع ملے, مطلب میں تھوڑا ہارڈ ورک ہو, ویسے ٹائپ میں ہو. اور وہاں سے میرا اپنا دماغ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ارتھ کوئک میں کچھ کر پاؤں, جو ہم نے بہت سالوں سے دیکھا ہے یہاں پہ کہ کتنا بھوکمپ سے نقصان ہوتا ہے, تباہی کتنی بچتی ہے. اور آج مجھے جب میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ ہم کتنی غلطیاں یہاں پہ کرتے ہیں, جو یہاں کی کنسٹرکشن ہے. میں حالانکہ ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں, میرے سے بڑے بڑے پروفیسر یہاں پہ ہیں, لیکن وہاں میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کو کبھی نیچا نہیں دکھایا جاتا ہے. کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میرا ایک پروفیسر ہے وہاں پہ, وہ کافی ہی زیادہ مانا جاتا ہے پوری دنیا میں, ون آف دا بیسٹ ارتھ کوئک انجینئرز اس کو مانا جاتا ہے. 6-7 بکس اس نے لکھی ہوئی ہے ارتھ کوئک انجینئرنگ پہ. تو جیسے وہ کلاس میں ہمیں پڑھا رہے تھے ایک دن, تو میں نے ان کی ایک چھوٹی سی غلطی نکالی. انہوں نے مجھے روم میں لیا, چائے وائے پلائی, پھر بولا کہ آپ غلطی ٹھیک کر کے مجھے دو. تو پھر اس کے بارے میں انہوں نے ایک چیلنج کے طور پہ دیا, بولا ہاں آپ صحیح ہو, یہ غلط ہے, چلو میں نے یہ کیا, غلط کیا, اب آپ مجھے ٹھیک کر کے دو. بیسٹ اپروچ. ہاں بالکل, یہ نہیں کہ ہم بہت وہ ڈانٹتے آپ کو کیا غلطی کیا جو یہاں پہ ہوتا ہے اکثر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا تھوڑا ٹیچرز کو بھی. اچھا 5 دن سے آپ ہیں کشمیر میں, گڈ مارننگ جین کے دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل, ابھی آپ بول رہے تھے کہ دیکھیے تو 2-3 دن پہلے بھی دیکھا تھا. وہ میڈم آئی تھی, وہ اردو کی جو شاعری, اچھا رخسانہ جی, ہاں وہ دیکھ رہے تھے ہم پروگرام, کل بھی دیکھ رہے تھے. چلیے, مشہور یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ مشہور ہماری یہاں ہے کہ ہماری نمکین چائے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی, کیلیفورنیا میں یاد کریے گا. نمکین چائے سے تو پندو چاہیے. ہم آج کے اخبارات کی کچھ سرخیاں لے لیتے ہیں. پہلا یہ اردو روزنامہ, جس میں یہ بڑی اہم خبر کل سے جو گردش کر رہی ہے. وزیر اعظم نے 9.2 کلومیٹر لمبی ٹنل کا کیا افتتاح. لوگوں کے درمیان مسافتیں کم کرنے کے ساتھ انہیں ذہنی طور نزدیک لانے اور نوجوانوں تک پہنچانے کی ضرورت پہ زور. منسٹر آف انگریز اخبار امچ سرخی و تس شیئر کر. لوک سبھا بائی پولز, ہائی سٹیکس بیٹل فار PDP NC کانگریس. اور یہ ایک انگریزی روزنامہ جس میں یہ خبر, ٹورزم انڈسٹری ہیز پوٹینشیل ٹو اپلفٹ ویریس سیکٹرز, میڈیا کین ہیلپ شیپ اپ اے پازیٹیو پرسپشن فار کشمیر ٹورزم. بیاکھ انگریز اخبار خبر چھ, سیکنڈ فیز آف پلس پولیو امیونائزیشن ہیلڈ اکراس کشمیر. ناظرین, یہ تھی آج کے اخبارات کی سرخیاں, اور ظاہر ہے ہم ایک ایسے نونہال سے, ایک ایسے نوجوان سے رات بات کر رہے ہیں جنہوں نے عزم کیا ہے
کہ ماں باپ کا بہرحال دعائیں تو ساتھ لیں گے ہی, پیار لاڈ پیار تو ساتھ لیں گے, لیکن اپنے بل بوتے پہ کچھ کر کے دکھائیں گے. اور خاص کر ان کا ایک مقصد جو ہے پڑھنے کا اور ایم ایس کرنے کا, وہ یہ ہے کہ جس وطن کے میں وہ رہتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں, ان لوگوں کو کبھی بھی خدا نخواستہ وہ بھونچال والے معاملات سے اس طرح جوجھنا نہ پڑے. کیا کچھ غلط ہم کر رہے ہیں جب وین وی آر میکنگ اور ہاؤسز یا بلڈنگ ہاؤسز, یا کیا کچھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ شیئر کریے ہمارے ساتھ. میرے حساب سے جو ابھی تک میں نے پڑھائی وہاں پہ کی ہے, جس حساب سے میں نے تھوڑا انڈسٹری سے بات کی ہے, میں تھوڑا انٹرنشپ کے ٹائم میں دیکھ رہا تھا, یہاں پہ سب سے جو یہاں پہ ہی نہیں جو بلکہ پورے انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جب اپنا گھر بناتا ہے وہ ایک انجینئر سے کنسلٹ نہیں کرتا ہے جس کے لیے وہ مانا جاتا ہے. اب دیکھیے میکسیمم لوگ یہاں پہ اینٹوں کا گھر بناتے ہیں, برکس جس کو بولتے ہیں, سیک. وہ سب سے غلط پریکٹس ہے ایک ارتھ کوئک زون میں وہ بنانے کی. سب سے غلط چیز وہی آپ کر سکتے ہیں ایک گھر بنانے میں کہ آپ ایک پتھروں سے, ایک برک سے آپ گھر بنائیں. وہ سب سے غلط پریکٹس ہے. سیمنٹ سے شیر نہیں, لوہا سب سے زیادہ یوز زیادہ لوہا کرنا, لوہا. کیونکہ آپ جیسے میں نے آپ کو بولا ہے ڈکٹیلٹی ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس سے کہ آپ جیسے ارتھ کوئک آئے تو وہ ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر اب یہ کسی چیز کو آپ پوش کریں گے, اگر وہ ریزسٹ کرتا ہے تو اس کے زیادہ چانس ہے وہ ٹوٹنے کے, ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اسے دیکھیں کہ اگر وہ خود موو کرنا چاہتا ہے, وہ موو کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ شاک ایبزارب کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس حساب سے یہاں بہت غلط, وہ میں مانتا ہوں. اب اتنے سالوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے, لیکن یہ بہت غلط پریکٹس ہے. مگر اکثر تو پنس ایریاز میں ڈاؤن ٹاؤن ایریاز میں ابھی بھی ہیں بہت سارے مہاراج گنج اور دیگر علاقوں میں ابھی بھی پرانی طرز کے وہ مکانات ہیں. نئے طرز کے تو اب کنکریٹ بن رہے ہیں. پرانے طرز کے مکانات کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے شاک پروف تھے جب بھونچال وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ پرانے مکانات زیادہ بیٹر تھے جو نئے مکانات ہم بنا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے. کیا نئی ٹیکنیک کیا بول رہی ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں یا جو سیکھ کے آئے ہیں؟ ابھی دیکھیے یہ ارتھ کوئک جو جس کو بھونچال بولتے ہیں, اس کا ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ جی یہ ایسا آئے گا, بالکل ایسا آئے گا. آج تک ایسا ہوا ہے کہ جتنے بھی ریکارڈز ہے, ایک ارتھ کوئک دوسرے ارتھ کوئک سے میچ نہیں کیا ہے. جو اس کے ریکارڈ ہے, جتنا وہ انٹینسٹی, جتنا وہ 5 کا ہے تو اس کا الگ رنگ ہوگا, تو خدا نہ خدا 6 کا ہوگا تو اس کے الگ ہوں گے. اس کا ایک الگ ہوتا ہے, پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ یہ کتنا اوپر کی طرف جا رہا ہے, کتنا سائڈ کی طرف جا رہا ہے. وہ ایک پیرامیٹرز الگ الگ ہے, کسی دو ارتھ کوئک کے میچ نہیں کرتے. اب وہ بلڈنگ کون سی بلڈنگ سے اب ایک بلڈنگ کا کیسے وہ بیہیویئر اس کی طرف ہوگا وہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں پہلے. آپ there is nothing called as earthquake proof. ایک ریزسٹنس ہوتی ہے, earthquake proof جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جو ہمارے ایک پروفیسر جن کے بارے میں بول رہا تھا, وہ بول رہے تھے کہ وہی آدمی صرف بول سکتا ہے کہ یہ ایک بلڈنگ earthquake سے نہیں گرے گی یا earthquake آنے والا ہے. ایک یا تو وہ پاگل ہوگا یا وہ بیوقوف بنا رہا ہے, کون مین ہوگا. اچھا, یہی دو بس. کوئی ایسا سائنس نہیں ہے جو آپ کو ایک بلڈنگ کو بھونچال آنے والا ہے یا بھونچال سے یہ بلڈنگ نہیں گرے گی, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ پرانی ہو چاہے وہ نہیں. وہ آپ تھوڑا بلڈنگ کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا زیادہ ٹائم تک ٹکی رہے تاکہ لوگ باہر نکلے. کیونکہ ارتھ کوئک نہیں لوگوں کو مارتا ہے, بھونچال نہیں مارتا ہے. بھونچال سے گرنے والی بلڈنگز مارتی ہے, جن کے نیچے وہ دب جاتے ہیں وہ مارتی ہے. تو ایک تھوڑا ٹائم دیا جائے لوگوں کو, ایک ارلی وارننگز ہو, جو کہ سٹیل سٹرکچرز میں جن کو شستر بولتے ہیں اس میں زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ وہ بینڈ ہوتا ہے, تو آپ جب بینڈ دیکھیں گے کہ بیم نیچے آ رہا ہے یا دیوار نیچے سائڈ کی طرف موو کر رہا ہے, تو انسان کو ڈر لگ کے ہی انسان بھاگ جائے گا. لیکن جو یہ والے سٹرکچرز ہوتے ہیں مٹی کے یا پتھر کے, وہ آپ کو کوئی وارننگ نہیں دیتے. ڈونٹ یو تھنک کہ لکڑی ایسا کام نہیں کرتی جو لوہا کام کرتا ہے؟ ہاں, لکڑی بھی تھوڑا بہت اس میں ڈکٹیلٹی, تھوڑا بہت وہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا موو کرے. اسٹل بیٹر دین کہ اگر آپ یوز کرے برکس اینڈ آل. لکڑی اسٹل بیٹر, آپ ٹمبر اسٹرکچر. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں جاپان میں ایک نئی جو انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے جو کام کیا, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھونچال کے ساتھ پورا مقابلہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. کیا ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ان کی ٹیکنالوجی میں نے جہاں تک پڑھا ہے ان کے بارے میں, یوزولی ان کے جو گھر ہوتے ہیں وہ کافی چھوٹے رہتے ہیں. جو کہ ایک عام آدمی گھر بناتا ہے وہ ایسے گھر بناتے ہیں کہ ایک بھونچال آئے تو وہ گر جائے پھر وہ واپس اٹھا لے. ایسا بھی ہوتا ہے وہاں پہ کہ جو عام آدمی لوگ ایسے بنا لیتے ہیں گھر. دوسری طریقے سے یہی اسٹیل کے پراپرٹیز انہوں نے نئے لائے ہیں کہ آپ ایسے اسٹیل سٹرکچرز بنائیں, ایسی برج بنائیں, ایسے بلڈنگز بنائیں جو کہ ایک ارتھ کوئک کے ساتھ چلیں.
اور دوسرا ایک نیا جو ٹیکنیک آیا ہے اسے بولتے ہیں بیس آئسولیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر کو بناتے ہیں, ایک جو زمین ہے, ارتھ کوئک جب آتا ہے تو زمین ہلتی ہے اور اس کے اوپر جو گھر ہے وہ ہلتا ہے. گھر ٹلٹ کرتا ہے اپنی طریقے سے جیسے اس کا ویٹ ہے. اب اگر آپ بیچ زمین اور ارتھ کوئک کے بیچ میں, بلڈنگ کے بیچ میں بالز یا ربر لگا دیں, یہ ویسی بات ہے آپ کھڑے ہیں اور آپ کو کوئی دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ گر جائیں گے. لیکن اگر آپ کسی وہ بالز جیسے ہوتے ہیں ان پہ کھڑے رہیں اور آپ کو دھکا دیں تو آپ گریں گے نہیں, آپ موو کریں گے, آپ موو کریں گے. وہی وہ زیادہ یہ کچھ تصویریں ہم اپنے ناظرین کو دکھانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ تھوڑا تھوڑا بتاتے چلیے. ہاں, یہ ہمارا وہی راڈس ہیں جو ہمارے پاس ہیں. بالکل جی, آپ نے اگر دیکھا ہوگا ایسے ہی بلڈنگز میں جو ابھی باہر بھی فلائی اوور بن رہا ہے لیکن وہ اب سرکل شیپ میں ہوتا ہے, یہ ریکٹینگل شیپ میں ہم نے بیمز اور کالمز بنائے تھے اسی میٹیریل سے. پھر اس کے پورا کاسٹنگ کی, کانکریٹ ڈالا, پورا ٹیسٹنگ کی اس کے ذریعے. یہ ہم نے ایک بیم, مطلب یہ اتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے جتنا لوہا کرتا ہے, اس سے زیادہ کر سکتا ہے. ویری گڈ, اس سے زیادہ کر سکتا ہے. کاسٹ کے حوالے سے, کاسٹ کے حوالے سے کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ کافی سستا پڑے گا اس سے. اگر آپ ایسے دیکھیں میٹیریل کے حساب سے یہ مہنگا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ 1 ٹن کا میٹیریل لے, جو سٹیل کا 1 ٹن ہے وہ 40,000 روپے میں آتا ہے, اس کا 1 ٹن 1 لاکھ روپے میں آتا ہے. ایسے تو یہ زیادہ لگتا ہے لیکن اس میں کیا فرق ہے کہ 1 ٹن میں اس میں زیادہ لینتھ نکلے گی کیونکہ یہ ایز کمپیئر ٹو اسٹیل. اگر آپ یہ ایک اور تصویر ہے, پہلے اس کے بارے میں بتائیے. ہاں, یہ ہم اس میں کانکریٹ ڈال رہے ہیں, وہ پورا وہ جس کو بولتے ہیں فارم ورک, جس میں ہم اس کو ایک جگہ بنا کے اس میں کانکریٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہی ہم کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. وہ راڈز ڈالی ہوئی ہے, کیجنگ ڈالی ہوئی ہے, اب اس کے اوپر کانکریٹ ڈال کے ہم پورا بیم بنانے والے تھے اس سے ایک. اچھا, تو یعنی لوہے کی جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے, باقی تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. بالکل, باقی ویسے ہی کرنا ہے. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ ہے اور یہ 40,000 کا, کچھ زیادہ لگ رہا ہے. ہاں, لیکن اس 1 ٹن میں اگر آپ 1 ٹن کا مٹیریل لے, اگر آپ 8 ملی میٹر اگر اس کا ڈایا دیکھیں, اگر آپ 8 mm کی راڈ لے تو اس میں اگر تقریباً 8,000 میٹر کی لینتھ نکلے گی 1 ٹن میں. اس میں اس سے 3 گنا نکلے گی. اچھا, کیونکہ اس کا مطلب یہ کیسی زیادہ ایک تعداد کے لحاظ سے یہ زیادہ ہوں گی لوہے کے مقابلے. پھر وہ زیادہ. یہ ایک اور چیز جو شاید کنسٹرکشن وغیرہ کا کام ہو رہا ہے, یہ اس ٹائم پہ ہم کیجنگ یہ جو بنا رہے تھے, یہ وہاں پہ ہمارے کالج میں چل رہا تھا کنسٹرکشن کا کام. تو اس ٹائم پہ ہم یہ سارا یہ FRP کا بنا رہے تھے کیجنگ پوری, جو کہ پھر ہم کانکریٹ میں ڈالنے. اس کی آپ ڈیمونسٹریشن وہاں پہ کر رہے تھے؟ ہاں, اس کی ہم نے پورا بیم بنایا, پھر اس کو ٹیسٹ کیا ایک لوڈ دے کے, ایک جیسے کہ گھروں میں جتنا لوڈ لگتا ہے اتنا لوڈ دیا, پھر دیکھا کہ وہ کب ٹوٹ جائے گا, ایسا ٹوٹ جائے گا کہ گر جائے نیچے. یہ جو بنگلور میں گریجویشن, جی ہاں, بنگلور میں. اور اسی کے حوالے سے پھر ہمارا پیٹنٹ ہوا اس بارے میں کہ بنگلور کے کالج نے کچھ ہماری بہت ہیلپ کی اس چیز میں کہ پیسے بھرنے میں, کیونکہ پیٹنٹ کرنا بھی بہت سستا نہیں پڑتا. تو انہوں نے کافی پیسے خرچ کیے اور کالج کا بھی نام ہو رہا ہے اس سے, اور اب وہ یہ دے رہے ہیں باقی لوگوں کو بنگلور میں کنسٹرکشن کرنے کے لیے. تو وہ ٹرائی کر رہے ہیں پبلسٹی کرنے کی اس کی کہ یہ کیا ہے جناب, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ ہمارا جو یہ پروجیکٹ تھا, وہاں پہ کرناٹکا میں ہر کالج میں پہلے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کالج کا موسٹ انوویٹو پروجیکٹ جو کہ آج تک نہیں ہوا ہے ویسے ٹائپ میں کمپٹیشن ہوتا ہے. تو ہم نے وہ اپنے کالج میں جیتا. پھر اس کے بعد ہر کالج سے پورے کرناٹکا میں وہ کمپٹیشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کالج سے جی یہ پروجیکٹ آپ لیجئے. پھر ہمارا وہاں پہ ایک پریزنٹیشن, باقاعدہ پریزنٹیشن ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر ہم نے کمپیٹ کیا اگینسٹ سم 150 کالجز. تو وہاں پہ پھر ہمیں موسٹ انوویٹو پروجیکٹ آف کرناٹکا ملا. ان کی طرف سے تھوڑا پیسہ آیا, فنڈنگ آئی تھوڑی بہت, تو وہ ساری لیکن کالج کو چلی گئی کیونکہ ان کا ہم نے سارا مٹیریل یوز کیا تھا. تو خرچوس تھی. ہاں, نہیں, اس مٹیریل میں ہمارا اپنا پیسہ بھی لگا, لیکن ٹیسٹنگ میں جو کہ کانکریٹ ہے بہت مہنگا آتا ہے وہ سب, اس میں کالج نے بہت ہیلپ کی. ہمارے RV کالج آف انجینئرنگ, یوز گسا کن جائے, یہ US میں کافی یوز ہوتا ہے. اچھا, وہاں پہ کوڈز بنے ہوئے ہیں, جیسے میں بول رہا تھا یہاں شستر کے کوڈ ایک ریفرنس ہوتی ہے, ایک سول انجینئرنگ کے لیے ایک ریفرنس ہوتی ہے کہ آپ کو وہ دیکھ کے اس اسٹینڈرڈ کے حساب سے آپ کو بلڈنگ بنانی ہے. تو US میں ایسا مٹیریل یوز ہونے لگا ہے, ہو چکا ہے. آپ اگر اس میں خاصیت, سب سے بڑی خاصیت دیکھیں جس کو بولتے ہیں کرو رسٹ, زنگ. شستر میں زنگ لگتا ہے, اس میں زنگ نہیں لگتا, اس میں زنگ نہیں لگ سکتا ہے. تو اس لیے جو وہاں کے جو شہر ہے جو کہ پانی کے پاس ہے, دریا کے پاس ہے. یہ تصویر کیا بتا رہی ہے؟ یہ تصویر ہم نے اس کا
माइक्रोस्कोप से एक इमेज लिया है कि इसका हम अंदर वाला स्ट्रक्चर जान सके कि जो वेस्ट प्लास्टिक है वो कैसे काम कर रहा है अंदर, कितना मिला हुआ है जो हमने इसमें मटेरियल्स डाले हैं, कितना वो आपस में अच्छी तरह मिक्स्ड है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत टाइम के बाद अगर इसको ड्यूरेबिलिटी जिसे बोलते हैं, बहुत टाइम के लिए ऐसे रखा जाए और ये खुलने लगे या इसको कोई प्रॉब्लम आए, उस चीज़ में ये इमेजेस, ये आप जैसे तस्वीर देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कितना मिक्स्ड हुआ है आपस में, कितना इसका वेस्ट प्लास्टिक मखसूस क्या क्या चीज़ इस तरह वो अब पूरा नहीं बता सकते, लेकिन वेस्ट प्लास्टिक मेनली है, फार्मूला एक्सपोज नहीं कर सकते। ओके, इसे रहने दीजिए वहां तक, और खुदा करे कि ये फार्मूला, आपकी फार्मूला पूरे दुनिया में मतलब अपना वो रंग दिखाए। और ख़ासकर हम जो कश्मीर में रहते हैं और जूझ रहे हैं भूचाल से कभी कभार, तो उसमें ये इतना इस्तेमाल हो कि हमारे मकान हमारे लिए हिफाजत का जरिया बने। बिल्कुल। तो एक अच्छी बात में जो आपसे शेयर ज़रूर आप करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ, वो है कि साइन कशिर जवाद साहबन क्या कमाल कैलिफोर्निया अब पढ़ने दौरान कमाल का नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा रहा कि पहले जब मैं गया तो काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कि आप एक नए माहौल में आते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे हमें आदत है सारा कुछ पढ़ के याद करके एग्जाम देने की, वो यहाँ का कल्चर है, आप इसी से ताल मतोल, आपका सारा सिस्टम ऐसा चलता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको किताबें साथ लेनी है एग्जाम में। किताबें क्या, हमारा एक एग्जाम ऐसा था अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में ही, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर घर दिया प्लस सॉल्व करके लो, तो अगले दिन आपको वो पेपर सबमिट करना था, वो आंसर, मतलब एग्जाम वैसा ही होता है वहाँ कि आपको क्वेश्चन पेपर घर दिया जाता है, आप जी अगर आपसे हो सकता है देखिए, आप इंटरनेट पे देखिए, अगर मिलता है कुछ भी देखिए, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। जो आपने नॉलेज ग्रैस्प की है वही आप इम्प्लाई करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे आप फॉर्मूला 2-3 रट लीजिए, जो हम बताते हैं कि आप सारा कुछ याद करिए और उसके बाद एग्जाम दे दीजिए, जिसने ज्यादा याद किया उसके ज्यादा नंबर आएंगे। वहां पे ऐसा याद करने का कोई सिलसिला नहीं है, उस वजह से आप में एक प्रेशर कम होता है एग्जाम का। जैसे यहाँ पे हमको पता है कि मैं खुद भी जब था इंजीनियरिंग तक, एग्जाम के एक रात पहले हम सोते नहीं है पढ़ते, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये याद करना है, यही याद करके कल यही एग्जाम में आने वाला है। वहां पे ऐसा नहीं है, आप क्या पढ़ेंगे, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा कल। आप में ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, आपने इतना वो 1 साल 4 महीने आपने वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड किया होना चाहिए कि आप वो एग्जाम कल का दे पाए। उसके लिए आपको पढ़ने की, वैसे रात भर पढ़ के उठ के जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, और वो एक रात में नहीं हो सकता है। बिल्कुल, वो तो आपको पूरे साल जो पढ़ रहे हैं आप तो वही पढ़ना पड़ेगा। निवृत्ति मतलब हमारा भी माशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड क्या क्या चेंज गस एजुकेशन सिस्टम में? मेरे हिसाब से सबसे पहले चेंज लोगों के अपने दिमागों में आनी चाहिए, पेरेंट्स के, स्टार्ट पेरेंट्स से करना चाहिए। एक पेरेंट्स, जैसे मैं मानता हूँ मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी माँ ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, जिसको बोलते हैं एक शॉकर, गाड़ी में जैसे शॉकर होता है, मेरे सफ़र में सारा शॉकर मेरी माँ ने लिया है कि जो भी अक्सर वो नहीं होना चाहिए, खासकर लड़कियों का बोला जाए, यहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। मैंने अब मेरे फील्ड में ये, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं होती हैं लेकिन बाकी फील्ड्स में, कंप्यूटर साइंस में, मेडिकल में बहुत सारी लड़कियाँ हैं वहाँ जो इंडिया से आई है, कश्मीरी भी 1-2 मुझे वहाँ मिली। तो वो थोड़ा एक ज़हनी तौर पे पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए कि मेरे पापा मेरे हमेशा कहते हैं और मेरे दादा कहते हैं, अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है आप अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करें। उससे बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती है कोई, यहाँ पे शादी करने का चक्कर है, वो है, ये है। मैं जानता हूँ बेंगलोर में मेरी एक क्लासमेट थी, वो उसके वालिद की बहुत पहले डेथ हो गई है, 10-15 साल पहले, तो सिंगल मदर उनको पाल रही है। स्टिल शी हैज मैनेज्ड, उन्होंने मैनेज किया है, वो अमेरिका में पढ़ रही है इस टाइम, ये जाने बिना कि अब ये इकलौती है, एक तो इकलौती है लड़की है बस, तो और पापा नहीं है उसके, वो छोटे से कमरे में रहते हैं, तो लोन से, बैंक लोन से वगैरह, सेविंग से थोड़ा इधर उधर से, जब अपने अंदर एक ये हो, जुनून हो, तो कुछ भी आदमी कर सकता है। अच्छा, एक पॉइंट है जो आप तो फार्मूला तो आप नहीं बताएंगे, ये FRPS बार्स के बारे में, ये क्या है FRPS? FRP का मतलब फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। अच्छा, ये इसी के बारे में ये इसी का नाम है, जैसे स्टील को स्टील, इनको FRPS बार ही बोलते हैं। जी हाँ, शिश्त्रु बार जो हुमन बना दी, FRPS। ये F for what stands for FR and PS? F is fiber, R is reinforced, P is polymer। तो ये पॉलीमर बार है एक हिसाब के। यानी
کچھ کچھ ان 4 لفظوں میں نظر آ ہی جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے جاوید بھائی، جب آپ ماشاءاللہ جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہر قدم پہ آپ کو کامیابی ملے، جب وہ سب کچھ آپ حاصل کریں گے تو آپ کے فیوچر پلانز کیا؟ میرے فیوچر پلانز اس ٹائم پہ ماسٹرز کے بعد میں سوچ رہا ہوں PhD کرنے کا وہاں پہ، اس میں 5-6 سال لگ جائیں گے. پھر تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے کے واپس آنا ہے اپنے وطن جس کے لیے میں گیا ہوں. اب ایسا لوگ بولتے ہیں، کافی لوگ بولتے ہیں یار تم ایک طرف سے بولتے ہو کہ تم کشمیر کے لیے کام کرے اور تم کشمیر میں نہیں ہو. ہمیں ایک اندرونی طرح سے اپنا ایک دماغ بنانا چاہیے کہ ہمیں یہ کمزوری ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ہر ایک میں کمزوری ہوتی ہے. جیسے ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں اس ٹائم یہ کمزوری ہے کہ ہمارے میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے میں، ریسرچ ویسا نہیں ہے ہمارے میں، یہ نہیں ہے. وہ کمزوری کو ڈھال بنا کے نہیں آپ چل سکتے ہیں. کمزوری ہے، مجھے کمزوری لگی، میں باہر گیا، پڑھائی کر رہا ہوں اور واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوں. لگا کہ یہاں یہ چیز مجھے نہیں سیکھ سکتا، کہیں سے بھی سیکھ کے واپس آ جاؤں. ہاں، خود بھی سیکھوں گا، دوسروں کو بھی کل کو سکھائیں. بالکل. یہ سرٹیفکیٹ ایک ہم ڈسپلے کر رہے ہیں. ہاں، یہ ہمارا وہی موسٹ انوویٹو پروجیکٹ جب ملا تھا تو ہمارے کالج نے ہم کو یہ دی تھی، ہمارے بیچ کو، بنگلور میں. جی. تو اپریسیشن ملا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تب تو ہمیں پتہ نہیں تھا، آج مبارکباد دیتے ہیں. بالکل، تھینک یو. اور یہ دعائیں بھی دیتے ہیں کہ آپ کے جو پلانز ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم باہر جا کے ہی سیکھ سکتے ہیں. ہاں، اس کو تھوڑا آپ مان لیجئے اس بات کو. یہ ایروگنس میں آپ بول دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا دیش سب سے اچھا دیش ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کی ایک خامی ہوتی ہے، ہماری خامی ہے، ہم کو باہر جانا ہے. ہم ابھی اس طرف بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. امریکہ بھی امریکہ نہیں تھا، بنا ہے، دھیرے دھیرے بنا ہے. ہمارا بھی بنے گا، لیکن اس ٹائم میری ایج میں اب میں ویٹ نہیں کر سکتا اس ٹائم کا. میں چاہتا ہوں کہ میں واپس آ کے وہ بنانے میں تھوڑی ہیلپ کروں اس کو. یہ ایک فنکشن یہ جب ہمیں موسٹ انوویٹو پروجیکٹ ملا تھا تو ڈپارٹمنٹ نے ہمارے لیے ایک الگ سے فیسٹیول رکھا ہوا تھا کہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا یہ میڈل اینڈ آل دے رہے تھے، کیونکہ کالج نے پورا، ہمارا کالج کا نام ہوا تھا کہ موسٹ انوویٹو پروجیکٹ ملا ہے کرناٹکا میں. تب یہ تھوڑی فیلسٹیشن ہو رہی تھی کالج میں ہمارے. اچھی کروشی کا چیز. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تعلیمی سسٹم میں یا کہیں سیکھنے میں کچھ ہماری کمیاں ہیں، لیکن یہ دیکھیے کتنا انکریجمنٹ آپ کو ملا کہ آپ کی پرواز جو پروں میں اڑان کی طاقت آ گئی وہ بنگلور سے شروع ہوئی. اور بنگلور میں جب بھی آپ کو اتنا سارا ملا، بوسٹ ملا، سپورٹ ملا، گھر میں بھی ملا اور یہاں بھی ملا، تبھی آپ اس وقت کیلیفورنیا میں بیٹھے ہیں. بہرحال تتھس سے واتو. میں یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں سب کچھ سیکھنے کے بعد آپ کے جو پلانز ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہاں پہ سب کچھ سیکھنے کے بعد جب میرا سارا ہو جائے گا انشاءاللہ PhD ہو جائے گا ایکسپیرینس، پھر میں کشمیر آنا چاہتا ہوں. پھر یہاں پہ تھوڑا مے بی NIT میں ریسرچ سٹارٹ کروں اور بچوں کو جو اب سول انجینئر بن رہے ہیں ان کو تھوڑا اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں کہ یہ فیلڈ میں آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو آگے بنا سکتے ہیں. کشمیر کو، کشمیریت کو جسے ہم بولتے ہیں، اسے تھوڑا آگے بڑھانے میں. ہمارا کشمیر نے بہت طریقوں سے مصیبتیں دیکھی ہیں پولیٹکس سے. مجھے لگا کہ میں پولیٹکس میں نہیں جا سکتا، تو میں دوسرے طریقے سے راحت کا ایک ذریعہ بننا چاہتا ہوں. آپ کا فیلڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایک سکون دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں خدمت کا جذبہ اگر ہوگا تو ایک چیز بڑی جو فوبیا سا بنا ہوا ہے کہ جو بھی بچے فارن کنٹری جاتے ہیں وہ پھر واپس نہیں آتے. اس کا ایک سب سے بڑا ریزن پیسہ نہیں ہے، پیسے سے زیادہ وہاں کا ماحول ہے. جی. اب جیسے میں وہاں گیا تھا تو ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ سے، جو جان پہچان نہیں ہوگی، آپ سے ہائی ہیلو کریں گے، آپ سے پیار سے بات کریں گے، آپ کی طرف دیکھ کے اسمائل کریں گے، آپ کچھ بھی پوچھیے ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی رہیں گے. وہ ایک ماحول ہے وہاں پہ، ایک اچھا پن ہے کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کر رہے ہیں. کوئی ادھر ادھر کا یہ نہیں ہے. آپ روڈ نہیں کراس کر سکتے کہیں پہ. اب بائی چانس آپ نے غلطی سے کہیں بیچ میں روڈ کراس کر دیا تو پوری گاڑیاں جو ہیں وہ رک جائیں گی. آپ کا رائٹ آف وے ہے کہ آپ، انسان پہلے ہے، جان کی قیمت امپورٹنٹ وہیکل نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ انسان ہے. ہاں بالکل. اگر اس نے گاڑی کو دیکھا، بھلے ہی وہ غلط ہے کہ وہ روڈ میں بیچ میں کراس کر رہا ہے، تب اسے ماریں گے نہیں، ماریں گے، رک جائیں گے، بالکل رک جائیں گے اور اسے کراس کرنے دیں گے. انسانی جان کی ایک ویلیو ہے. یہ چیز گسان ڈرائیورز نے یہ پتہ سان یہ اکثر بیشتر چیزوں بوز نہیں بالکل بالکل. اچھا، کوئی ایسی بات جو آپ یہ اندر ذہن میں سوچ رہے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ ایک پورا جس میں آپ نے پورا اپنا زور لگا دیا؟ یہی تھا. ایک چیز ہے، میں وہ بھی کہنا چاہوں گا اس ٹیلی ویژن پہ، ہمیشہ ایک ہارڈ ورک یہ سب ہوتا ہے، سب کہتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو پتہ ہونی چاہیے کہ
اس چیز کے آگے اگر میں اس چیز پہ محنت کر رہا ہوں تو یہ فضول ہے. ایک آدمی کو پتا ہونی چاہیے کہ مجھے کب اس چیز سے نکل کے دوسری چیز پہ جانا ہے, وہ چیز پتا ہونی چاہیے, وہ چیز آدمی میں رہنی چاہیے, ایک تھوڑا سینس رہنا چاہیے کہ اس میں میرا کام نہیں چل رہا ہے. ویسے ہی میرا بھی ہوا کہ جب میں 11th-12th میں تھا, میڈیکل میں میرا نہیں چل رہا ہے, تو جبکہ میرے نمبر وہاں زیادہ آ رہے تھے, ریزلٹ وہاں اچھے مل رہا تھا, لیکن نہیں میرا کام ہو رہا تھا, میرا دماغ نہیں وہاں اچھا لگ رہا تھا. تو وہ ایک یہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے ٹرائی کیا کہ اسی ارتھکوئک میں جتنا محنت ہو سکے اتنا کر سکوں. ابھی میرا ریزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے نمبر آئے ہیں, تو اس چیز میں میرا پورا بھی فوکس اسی میں ہے. اس کے علاوہ کچھ سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ادھر پہ, ایسا محنت ہے. پرسنل کوسچن, ہابیز کیا کیا ہے آپ کی؟ ہابیز میری, میں زیادہ بولا جائے تو ویڈیو گیمز بہت کھیلنا چاہتا ہوں میں. لیپ ٹاپ پہ میرا بھائی, چھوٹا بھائی اور میں, ہم گیمز کا بہت شوقین ہے اس میں. اس کے علاوہ سپورٹس میں کرکٹ میں, ایون میں کیلیفورنیا گیا, وہاں بھی کھیلتے ہیں آپ؟ کالج کی ٹیم میں وہاں پہ میں کھیلتا ہوں, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی. وہاں پہ بھی تھوڑا بہت کرکٹ, اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے, مگر کرکٹ روٹس ایک نہیں, اور ایک سینٹی رہتی ہے کہ آپ پڑھائی تو پڑھائی ہے, بالکل آپ کی لگن ہے اس میں, لیکن ایک دماغی طور پہ آپ کو ایک کچھ اور ہونا چاہیے جس کے بارے میں آپ سوچ سکے. کچھ پل کو اس کو چھوڑ کے, بالکل اس کو چھوڑ کے آپ کچھ اور سوچ سکے, کچھ اور چیز میں اپنا دماغ لگا سکے. وہ ایک ہابی ہونی چاہیے, اور اگر وہ سپورٹس ہو تو اس سے بڑے اب بہتر میں کچھ نہیں مانتا. جواز صاحب, یہ گو ٹھیک کہ خدا تعالیٰ کرنے کامیاب ایم ایس آپ کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ گو تعلیمی سسٹم اس کیلیفورنیا اس کیا ہیچو سے سمجھیے اگر کہ صبح کے ایک سب سے پہلا میں نے جو آپ یہاں نہیں سیکھ پاتے, ایک پولائٹنس. سچ بولے تو ایک پولائٹنس. میں جیسے ہی, آپ بلیو نہیں کریں گے, جیسے ہی میں یہاں آیا پلین میں, جیسے دلی سے سری نگر کی پلین تھی, 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے پلین میں. جب آپ واپس آئے ابھی؟ ہاں, جب میں کشمیری, تب مجھے لگا میں کشمیر میں آ گیا ہوں. 2 لوگ لڑ رہے تھے آپس میں کہ پلین میں زیادہ بار کون چڑھا ہے, اس پہ لڑائی ہو رہی تھی. کر رہے تھے ہاں کہ تمہیں پتا نہیں ہے, میں نے زیادہ, میں ابھی تم پلین میں چڑھے ہو. تو ویسا ماحول وہاں پہ نہیں ہے. ایک بہت پولائٹنس ہے, آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں, ریسپیکٹ ملتی ہے. اور ایک سب سے بڑا بات ہے کہ ہر ایک پروفیشن کا ایک گروپ ہے. چور ہے وہی چوری کرے گا, اور کوئی چوری نہیں کرے گا. اگر جیسے وہاں پہ ہمیں اب فلپکارٹ یہ سب ڈیلیوری آتی ہے, امیزون سے ڈیلیوری آتی ہے کہ آپ نے کچھ آرڈر کر لیا آن لائن, تو وہ ڈیلیوری کرنے آ رہے ہیں, تو وہ دروازے پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, کوئی چوری نہیں کرے گا. جو چور ہے وہی صرف چوری کرے گا, اس کے خلاف رپورٹ لکھائی جا سکتی ہے. ایک عام آدمی آپ دیکھیں گے چوری نہیں کرے گا. آپ کا فون گر جائے, سروس بوائے وغیرہ ہیں, بالکل وہ تو دیانت سے ہی کام لے لیں. بالکل آنیسٹی وہاں پہ ہے, آنیسٹی ہے, پولائٹنس وہاں پہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, وہ ہے ایک کہ آپ کا ایک ڈائریکشن ہے, ہر ایک آدمی کا ایک ڈائریکشن ہے. اور اگر بیچ میں کہیں ڈائریکشن چینج بھی ہو جائے تو اس کے پاس آپشنز ہیں, ڈائریکشن چینج کرنے کے آپشنز ہیں. وہ نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوں گے کہ اب میں گھر پہ کیسے بولوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے. جیسے میرے ساتھ بہت سارے انجینئرز تھے سول انجینئرنگ میں بنگلور میں, جو نہیں چاہتے تھے بعد میں انجینئرنگ کرنا. سب سے پہلا انسان دماغ میں یہ سوچتا ہے میں گھر پہ کیسے بولوں گا, اچھا میں نے اتنا فیس بھرا ہے, میرے پیرنٹس نے فیس بھرا ہے, اتنا خرچہ ہو چکا ہے, میں گھر پہ کیسے بولوں گا. وہاں پہ وہ سب نہیں ہے. حالانکہ وہاں 12 اور دوسرا چیز ہے وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے. جیسے میں جب یہاں سے جا رہا تھا, اتنا سب کم ایج پہ مجھے نہیں لگتا اتنے زیادہ لوگ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی کرتا ہوں, لیکن بہت کم لوگ ایسا کر لیتے, پیٹنٹ اینڈ آل ہو جاتا ہے اور ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا. کشمیر گورنمنٹ میں ہم بہت ٹرائی کیا کہ کچھ مل جائے, کوئی اسپانسرشپ مل جائے. کوئی جے کے بینک نے بہت ہیلپ کی, حالانکہ جو ان کا پروسیس جتنا وہ دیتے ہیں ایجوکیشن لون میں اس سے زیادہ پیسہ انہوں نے زیادہ خرچہ ہوتا ہے, زیادہ, لیکن مدد تھوڑی بہت مل جاتی ہے. ہاں بالکل, انہوں نے کافی. اور میں نے سنا ہے کہ جب کیلیفورنیا کیا, مطلب یو ایس اے کی بات ہم کریں یونیورسٹیز کی, تچ ٹیچر دِوان مارکس ہیں, تچ اسٹوڈنٹ دِوان ٹیچر, وہ ہوتا ہے, وہ بالکل ہے وہاں پہ کہ ایک اسٹوڈنٹ بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں پہ, کہ آپ ٹیچر ہر مہینے بعد, ہر 1.5 مہینے بعد آپ کا ایک ایویلویشن آپ کو آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو ریٹ کرتا ہے کہ یہ ٹیچر کیسا پڑھا رہا ہے. اور ایسا ہے حساب وہاں پہ کہ اگر 2-3 اسٹوڈنٹ مل کے ایک کمپلین کر دے تو ایک باضابطہ کمیٹی بیٹھے گی اس ٹیچر کے خلاف. ایسا نہیں ہے کہ وہ ضد نکال پائے گا, پرسنل گریجز وغیرہ, پرسنل گریجز نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ میں اتنی آنیسٹی ہے کہ وہ جھوٹ بول کے نہیں کوئی اپنا پرسنل گرج نہیں نکالے گا کہ اس کے مارکس کم آئے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, اس کے اوپر وچار ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ اس ٹیچر کی میں کیا خامیاں ہیں, وہ ہوتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ بیسڈ ایجوکیشن ہے, یہاں پہ آپ ٹیچر کے خلاف نہیں بول سکتے. اب
میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ اتنی خوبصورت باتیں کم ہوں، لیکن ہر بار ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. آپ جاتے جاتے ہمارے کیا اپنے پورے جو بھی آپ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ینگ جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے مختصر؟ میں ان سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے خوابوں میں تھوڑا بلیو کرنا سیکھیں اور اس کی طرف پھر ورک کریں، انہیں چھوڑے نہ. اور انجینئرنگ اس ٹائم پہ پیک پہ اگر آپ اس کی طرف تھوڑا بھی اپنا انکلیشن دیتے ہیں، تھوڑا پڑھائی کرتے ہیں اس کے بارے میں اور تھوڑی زیادہ محنت کر لیتے ہیں، محنت سے سب کچھ ہوتا ہے یہ ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں دھیان سے پڑھائی کریں. تو یہی کہیں گے کہ آپ بھی دھیان سے پڑھیے اور پی ایچ ڈی کر کے اپنے اس خوبصورت وطن کی خدمت کریے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ کرے کہ صحیح چنانہ کل عالمی گل پھولن تو باہر یین پس کنسی گلن ہندس زندگی میں. اسی اچھی دعا کے ساتھ بس آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.